بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل بشر اسٹوڈیو کو سبسکرائب کریں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب نماز پڑھتے تو اللہ تعالیٰ کے خوف اور شریعت مطہرہ کی تعظیم کے سبب آپ کے سینے کی ہڈیوں سے چرچراہٹ کی آواز نکلتی جو لوگوں کو سنائی دیتی۔ ایک روز آپ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو امام صاحب نے آپ سے پوچھا، اے شیخ، آپ کوئی کام نہیں کرتے اور نہ ہی کسی کے معاملے میں دستے سوال دراز کرتے ہیں، آپ کھاتے کہاں سے ہیں؟ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، ٹھہرو میں نماز کا اعادہ کر لوں، کیونکہ جو شخص اپنے روزی دینے والے کو نہیں پہچانتا اس کے پیچھے نماز جائز نہیں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ عام مسلمانوں کے مقام کی انتہا اولیاء اللہ کے مقام کی ابتدا ہے، اور اولیاء اللہ کے مقام کی انتہا شہداء کے مقام کی ابتدا ہے، اور شہداء کے مقام کی انتہا صدیقوں کے مقام کی ابتدا ہے، اور صدیقوں کے مقام کی انتہا نبیوں کے مقام کی ابتدا ہے، اور نبیوں کے مقام کی انتہا رسولوں کے مقام کی ابتدا ہے، اور رسولوں کے مقام کی انتہا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی ابتدا ہے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی انتہا کسی کو بھی معلوم نہیں، صرف اللہ تعالیٰ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کو جانتا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک رات عالم بے خودی میں کہہ دیا کہ میں خدا ہوں، میری پرستش کرو۔ صبح جب اٹھے تو مریدوں نے عرض کیا کہ حضرت، رات کو آپ نے یہ کلمہ منہ سے نکالا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، اگر مجھے یہ دوبارہ کہتے ہوئے سنو تو فوراً چھریاں لے کر مجھے پارا پارا کر دو۔ اللہ تعالیٰ تو جسم سے پاک ہے اور میں جسم رکھتا ہوں، اگر میں پھر کہوں تو مجھے قتل کر ڈالو۔ چنانچہ ایک دفعہ پھر حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر وہی حالت طاری ہو گئی۔ عشق نے ان پر غلبہ کیا تو زبان سے یہ الفاظ نکلے جسے سنتے ہی مرید دیوانہ وار جھپٹے اور آپ کے جسم میں چھریاں مارنے لگے، مگر آپ کے جسم کے جس مقام پر بھی کوئی چھری چلاتا اس کے جسم کا وہی حصہ کٹ جاتا اور شیخ کے جسم پر کوئی اثر نہ ہوتا۔ جس نے گلے پر خنجر چلایا تو اس کا گلا کٹ گیا، جس نے سینے پر چھری کا وار کیا چھری اس کے سینے سے پار ہو گئی۔ الگر سب حملہ آور مرید اپنے ہاتھوں مارے گئے، پشتوں کے پشتے لگ گئے، فرش خون سے سرخ ہو گیا۔ چنانچہ جب صبح ہوئی تو مقتولین کے متعلقین آہو زاری کرتے ہوئے شیخ کے گرد آ جمع ہوئے اور ان کے شاگردوں کی بے وقوفی پر افسوس کرنے لگے اور کہنے لگے کہ اگر شیخ کا جسم عام لوگوں کے جسموں کی طرح ہوتا تو کٹ جاتا، یعنی جو شخص فنا فی اللہ بزرگوں پر حملہ کرتا ہے ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، گستاخ خود ہی ہلاک ہو جاتا ہے۔